إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، کل کائنات زمین و آسمان کا حقیقی مالک ہے۔ وہی کل کائنات پر متصرف و محیط ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، پاک و بے عیب ہے، سمیع ہے، علیم ہے اور بصیر ہے، سب کا پالنہار ہے، دن رات، چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے، سمندر اور اس کے اندر کی کل مخلوقات پر قادر ہے۔ ہم سب کے سب اسی کے در کے محتاج ہیں، فقیر اور غلام ہیں۔ ہم اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے تصور آخرت۔ آخرت کا یقین ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسے دن کا انتظار جس دن ہمارے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ جو کچھ اچھا یا برا ہم نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے، اس کی جزا یا سزا مالک کی طرف سے دی جانے والی ہے، اور جس راستے پر عمر بھر چلتے رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی جواب دہی ہونی ہے۔ یہ جواب دہی اس لیے ہونی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، وہی ہمارا آقا، مربی اور حاکم ہے۔ اس نے ہمارے لیے ایک طریقہ زندگی مقرر کر دیا تھا، پھر وقتاً فوقتاً بے شمار نبیوں اور رسول کو اس طریقے کی یاد دہانی کے لیے بھیجتے رہا اور کلام نازل کرتا رہا، جس میں بار بار اس راستے کی نشاندہی کی جو اسے مطلوب و محبوب ہے، اور یہ بھی کھول کھول کر بتایا کہ جو لوگ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس راستے سے انحراف کرے گا وہ بھٹک کر تباہی کے گڑھے میں جا پڑے گا، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسان موقع پر نہیں بوئے بیج تو آئندہ چل کر اس کو کفے افسوس ملنا پڑے گا، یعنی اسے بہت زیادہ افسوس ہوگا، اور بھوک کی جو تکلیف ہوگی وہ الگ ہوگی۔ ہم دیکھیں، مکھی ایک غلیظ کیڑا ہے، وہ ہمارے کھانے پر آ کر بیٹھتی ہے اور گندے جراثیم جھاڑ دیتی ہے، جس کو ہم کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ کیا اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اشیاء خوردنوش مکھی سے محفوظ رہے؟ یہ حفاظت کھانے پینے کی چیزوں کی نہیں ہوگی، بلکہ دراصل ہماری اپنی صحت و تندرستی کی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر وقت کے وقت ہم نے ان سے نمٹنا چاہا جبکہ وہ سر پر آ موجود ہو، تو نہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں گے اور نہ عقل مند کہلا سکیں گے، یعنی اگر وقت سے پہلے ہم کام نہیں کر لیں گے۔ یہی بات آخرت کے لیے ہے کہ اس کی آمد کا پہلے سے انتظار کرنا چاہیے، اس کے حساب کتاب کے لیے ابھی سے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن کا آنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح کہ رات کے بعد دن کا آنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے
دنیا کی ہر چیز پیدا کی جس کے علم میں ازل اور ابد کے سارے حالات ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اس دن کی فکر کرو جب کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، جب بھائی بھائی کو بھول جائے گا، جب ماں بیٹے کو نہ پہچان سکے گی، جب باپ اپنے بیٹے سے بیزار ہوگا، جب ہر شخص اپنے ماں اور باپ سے دور بھاگے گا، جب شوہر اپنی محبوب بیوی کی بات نہیں پوچھے گا، اس دن ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن اور شوہر بیوی کے رشتے کتنے قریبی ہوتے ہیں۔ دنیا میں آدمی ان کی محبت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، مگر وہ ایسا ہولناک دن ہوگا جب یہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ہر کوئی آپس میں بیزاری کا اعلان کرے گا، سارے سہارے بے بنیاد ثابت ہو جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا، حکم صرف اسی کا چلے گا، وہی اس دن تخت پر جلال فرمائے گا اور سرکش لوگوں کو حکم دیا جائے گا، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 سے 41 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ وہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، یہ وہ جزا ہے جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس کا نفس اس کو ورغلاتا رہتا ہے، شیطان اس کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، دنیا کے دوسرے انسان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے شیاطین جن و انس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو وہ خود بددین تھے، دوسرے انہوں نے معصوم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کیا، ہر طرف شیطانی جال بچھائے رکھا، حاکم حقیقی سے ڈھٹائی بڑھتی اور اسلام کی حد سے باہر نکلے۔ خدا کی ہدایت اور رسول کی سنت، حق و صداقت کا معیار تسلیم کرنا اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہ مسلمان ہے اور اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمیوں کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے اور قیامت کے روز ان پر پھٹکار برسے گی اور ان کے چہروں کو آگ جھلسا رہی ہوگی اور وہ اس وقت بدحال ہو رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 105 سے 111 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تکن آیات تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما غالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اقصعوا فيها ولا تكلمون۔ کیا میری آیت تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم آئندہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دور ہو میرے سامنے سے، تم اسی عذاب میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو
اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو، میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تم سب رحم کرنے والوں، تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ نتائج کو جب ظاہری شکل میں آدمی اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے ماضی پر افسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ایک بار بھی اسے اور موقع مل گیا تو ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرے گا جن کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ میدان حشر میں کچھ ایسے ہی منظر آئیں گے جب اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے لوگ اللہ سے التجا کریں گے، اے پروردگار ہمیں ایک موقع اور دے دے، ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ پھر زندگی لوٹا دے تو ہم نیک بن جائیں گے، آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے اور دنیا کو امن و سکون سے بھر دیں گے۔ لیکن افسوس کہ اس کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ آدمی کو دنیا میں آنا نصیب نہ ہوگا کیونکہ دنیا ہی ختم ہو چکی ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، آگ چاروں طرف سے گھیر رہی ہوگی اور ہاتھوں میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ حاقہ میں آیت نمبر 30 سے 37 میں، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اس کو آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، پھر آگ کی زنجیروں میں جکڑ دو جس کا توق 70 گز ہے، کیونکہ یہ اس اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا تھا جو سب سے بڑا ہے اور نہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا تھا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی اس کے لیے زخموں کے پیپ کے سوا اور کوئی کھانا ہے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ غور کریں سامعین، کسی شخص کے باغ میں اگر کیڑا لگنے کا خدشہ ہو تو وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے، جراثیم کو برباد کرنے والے دوائیاں لا کر چھڑکتا ہے اور ایسی تدابیر کرتا ہے کہ خود اپنی زندگی کو ایسا نقصان یا خطرہ لاحق ہو جائے تو ہر شخص اس کی روک تھام کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان بھی ایسا انتظام کرتا ہے کہ اگر اس کی فصل کو کیڑا لگ رہا ہے تو اس کو کیسے بچایا جائے۔ تو پھر قیامت جس کا آنا یقینی ہے، جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جہاں کی پولیس رشوت نہیں کھاتی، جہاں کی جیل سے بھاگنا ناممکن ہے، جہاں زخمیوں کے پیپ اور مواد کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ہے اور جہاں کھال بدل کر سزا دی جائے گی، وحشت ناک حال پڑھ کر کیا ہمارے دل بھی لرزہ طاری نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے دل بھی نرم نہیں ہوتے؟ کیا موت، قبر اور عذاب اور آخرت کا خیال کر کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ کیا آثار قیامت کو یاد کر کے ہمارے اندر ایسی حالتیں پیدا نہیں ہوتی کہ جیسی صحابہ کی تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ ہم غور کریں صحابہ کے عمل پر کہ کس طرح عمل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرض میں کچھ لوگ آپ کی مزاد پرسی کو آئے کہ ان میں ایک جوان تھا، لاغر تھا، بہت کمزور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا بات ہے کہ اتنے لاغر ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہی فکر و امراض چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کو قسم ہے خدا ذوالجلال کی، سچ سچ بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے؟ تب نوجوان نے کہا اے امیر المومنین، حلاوت دنیا کو میں نے چکھا تو تلخ پایا اور اس کی رونق اور حلاوت میرے نزدیک حقیر بن گئی ہے۔ اس کا سونا اور پتھر میری نظر میں برابر ہو گیا ہے اور اب مجھ کو یہ تصور بندہ رہتا ہے کہ گویا حق تعالی کا عرش نظر کے سامنے ہے اور مخلوق کو جنت اور جہنم کی طرف چلا
چلایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے دن بھر پیاسا رہتا ہوں اور رات بھر بیداری میں گزار دیتا ہوں، اور مجھ کو سب کچھ حق تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے سامنے حقیر معلوم ہوتا ہے۔ سامعات، غور کریں کیسے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کی طرف آپ کا گزر ہوا جہاں کوئی شخص سورہ والطور پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کر سننے لگے۔ جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یعنی تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، تو آپ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دیر تک وہیں کھڑے رہے، پھر اپنے مکان پر آئے اور مہینہ بھر تک بیمار رہے کہ لوگ عیادت کو آتے اور پتہ نہ چلتا کہ مرض کیا ہے۔ تو سامعات، آج ہم اپنی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ آخرت کی فکر کو تو ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے، اور بڑے کروفر کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی تھی وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو میں اور آپ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ دو چیزیں ہم کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں بہترین نتیجہ ہوگا۔ آخر میں اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو وقت سے پہلے آخرت کی فکر اور تیاری کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ